الفاتحة وعلى روح النبي وعلى آله الأمجاد الكرام. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی فہر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و کشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. شہباز قطب غوث فقیر است و ہادیم، مسکی معین غفور کریم است دائما، مخدوم جملہ عالم و بے شک ولی رحیم. مولانا ایست در صف مردان خالقم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حمداً کثیراً طیباً للہ الملک الواحد القہار، توصیفاً تعظیماً تکریماً بنعت سیدنا محمد المختار. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. شہنشی پہ جلوہ افروز، معزز و مکرم مفتیان کرام، علماء ذوی الاحترام، نقیب بزم، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف حمد و ثنا اسی کو زیبا جو تمام عالمین کا رب ہے، جس کی شان الحمدللہ رب العالمین. کروڑوں درود و سلام حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کی شان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ وہ کام کرتے ہیں جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، یعنی اس کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جو آئینہ کائنات ہے، جو آب روان حیات ہے، جو معجزۂ حسن ذات ہے، جو جامع اعلیٰ صفات ہے، جو نازش پیغمبری ہے، جو تابش کل افسری ہے، جو سروری و رہبری ہے،
جو بہتری و برتری ہے، جس کی بارگاہ کی شان یہ ہے ادب راہیست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنیدو با یزید ایجا، جس کی بارگاہ کی شان یہ ہے کہ جہاں کے دھیرے دھیرے سانس بھرنا بھی عبادت ہے، معدب دید و دل ہوش رکھنا بھی عبادت ہے، نہ جب کچھ بن پڑے آنسو کا بہنا بھی عبادت ہے، میاں بڑی سرکار ہے چپ چاپ رہنا عبادت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس۔ اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں آئیے ہم اور آپ سب مل کر باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نادر الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ ایک ولی کامل کے عرس میں شرکت کی سعادتیں برکتیں حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جلسہ دستار بندی میں بھی شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ منبر نور پر علماء کرام تشریف فرما ہے۔ ابھی آپ میرے بعد بھی دوسرے خطبہ سے تقریر سماعت کریں گے اور ثنا خوان مصطفیٰ نعت و مناقب کے اشعار آپ کو سنائیں گے، اور آج کے مہمان خصوصی بھی کچھ دیر کے بعد منبر نور پر جلوہ افروز ہوں گے۔ آپ تو اکثر مجھے سنا کرتے ہیں، آج جب میں یہاں پہنچا تو جناب طارق صاحب نے مجھ سے رابطہ قائم کیا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ تو یہاں ہے نہیں، آپ تو نیپال میں ہیں، پھر ہمارے جلسے کا حال کیا ہوگا؟ تو اس منبر سے، اس اسٹیج سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس رگوں میں بھی حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے، ہمارے جسموں میں بھی امام حسین کا خون دوڑ رہا ہے۔ یہ فقیر شہبازی نے جب آپ کی دعوت کو قبول کیا ہے تو کسی بھی حال میں آپ کی محفل میں مجھے آنا تھا، اس لیے کہ ہمارے خون میں بے وفائی نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آپ اگر ساتھ دیں گے تو یہ فقیر شہبازی کچھ باتیں آپ کے درمیان رکھے گا، اور وہ بھی آسان لب و لہجے میں، تاکہ ہر خاص و عام کو میری گفتگو سمجھ میں آئے۔ حالانکہ میں کوئی بڑا خطیب نہیں، آپ لوگوں کی محبت ہے، اور بالخصوص حضور سلطان العارفین کا کرم ہے، اور میرے پیر و مرشد حضور شہباز خطابت خطیب اعظم علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی کا صدقہ ہے جو آج ہر طرف میں بولنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے اس لیے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میری آواز گرفتہ ہے، مسلسل سفر کر رہا ہوں، اس کے بعد بھی مجھے دوسری جگہ کل بانٹا کی سرزمین پر خطاب کرنے کے لیے جانا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میری آواز سلامت رہے، اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا میرا ساتھ دینا ہے۔ اگر آپ کے سننے کا موڈ رہا تو یہ فقیر شہبازی بھی آپ کو بھرپور سنائے گا، اور اپنی برادری کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ مراقبے سے باہر آئیے حضرت، اور کچھ لب کو جنبش دیجیے۔ آپ اگر بیدار رہیں گے تو مجمع بھی بیدار رہے گا، اور آپ لوگوں سے یہ فقیر شہبازی کہنا چاہتا ہے، مؤدبانہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ ارے منتری اور سنتری آتا ہے
تو تم آگے پیچھے کرتے ہو؟ کیا بات ہے؟ اگر کوئی لیڈر آتا ہے تو تم آگے پیچھے کہتے ہو؟ اگر کوئی دنیا دار آتا ہے تو تم سیلفی لیتے ہوئے نظر آتے ہو؟ ارے جس کی غلامی کا دم بھرتے ہو اس کی محبت میں بھی بولا کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، حضور احرار ملت۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس بات کو اپنے دل میں نقش کر لیجئے کہ الحمدللہ ہم حضور سلطان العارفین کے در کے اسیر ہیں۔ ہم بینر دیکھ کر خطاب نہیں کرتے ہیں، ہم مجمع دیکھ کر خطاب نہیں کرتے ہیں، ہم منبر دیکھ کر تقریر نہیں کرتے ہیں، ہم لوگوں کا موڈ دیکھ کر تقریر نہیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، محمد عربی کے غلام ہیں، اہل بیت اطہار کے جانثار ہیں، صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اولیاء صالحین کی غلامی کا دم بھرتے ہیں۔ ہم منبر، اسٹیج، مائک اور لوگوں کو دیکھ کر خطاب نہیں کرتے۔ آج بھی تبھی تو زمانہ ہمیں دبانا چاہتا ہے، مسلمانوں کو پیچھے کرنا چاہتا ہے، اور ہم کھل کر یہی کہتے ہیں ستم کر آئی دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پانچ نعرہ پنجتن کا ایک نعرہ حیدری۔ ستم کر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ تبھی تو ہمارے مرشد قائد اہل سنت حضور شہباز خطابت خطیب اعظم فرماتے ہیں یا رسول اللہ حق بات سرے دار سنانے کے لیے ہے، حق بات سرے دار سنانے کے لیے ہے، یہ جان محمد پہ لٹانے کے لیے ہے۔ اور ہم لاکھ گنہگار ہیں، لیکن اے فرشتوں یہ سچ ہے اہل سنت والجماعت کا نوجوان گنہگار ہو سکتا ہے، سیہکار ہو سکتا ہے، عصیہ شعار ہو سکتا ہے، بدکار ہو سکتا ہے، لیکن الحمدللہ محمد عربی کا غدار نہیں ہو سکتا۔ بے شک، بے شک، حق ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ شہباز خطابت نے کہا ہم لاکھ گنہگار ہیں، لیکن اے فرشتوں کملی تو محمد کی چھپانے کے لیے ہے، اور اس درد محبت کو خدا رکھے سلامت، یہ درد ضیا دل میں بسانے کے لیے ہے، یہ درد ضیا دل میں بسانے کے لیے ہے۔ منبر نور پر شعراء کرام تشریف فرما ہے، فقط میں اپنے 3 شعر تحریر کردہ، بالکل نیا کلام ہے، ہو سکتا ہے کہ میں نے کہیں ایک آدھ جگہ بولا ہو، لوگوں نے سنا ہو، لیکن پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ محمد عربی کی مدحت سرائی ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے پیارے جو اردو ادب سے تعلق رکھتے ہیں، بڑا نام ہے میر تقی میر کا، غالب کا، علامہ اقبال کا، ذوق کا، جگر کا، سب بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، لیکن حضور شہباز خطابت فرماتے ہیں کاف یہ ہے تنگ ذوق و میر کے، کاف یہ ہے تنگ ذوق و میر کے، کس کی ہے مدحت سرائی دیکھیے، اور ہوش کے ناقل صحبان جہاں یہ ہے بزم مصطفی دیکھیے، یہ ہے بزم مصطفی دیکھیے۔ اور اپنے بارے میں کہوں تو اس طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم تو طفل مکتب بے مایا ہیں، ہم تو طفل مکتب بے مایا ہیں، کیا کریں ان کی بڑائی دیکھیے، گر خدا کا فضل ہو تو کچھ کہیں ورنہ ناممکن ہے بھائی دیکھیے۔ میں عرض کر رہا
شعر بالکل تازہ کلام ہے، اور یہ شعر آپ کے لیے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جس طرح سے آپ نے سہراب قادری کو سنا، میں نے اندازہ لگا لیا کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں، ہے نا؟ بس 3 شعر دیکھیے مطلب کہ مدتوں سے ہوں میں بیمار مدینے والے، مدتوں سے ہوں میں بیمار مدینے والے، ایک نظر کیجئے سرکار، ایک نظر کیجئے سرکار مدینے والے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ دنیا والے تو گرانے میں لگے ہیں، لیکن دنیا والے تو گرانے میں لگے ہیں، لیکن لاج رکھ لیتے ہیں ہر بار مدینے والے۔ زندہ باد اللہ۔ دنیا والے تو گرانے میں لگے ہیں، لیکن بولیے لاج رکھ لیتے ہیں ہر بار، لاج رکھ لیتے ہیں ہر بار مدینے والے۔ اور کیا ہوا جو نہیں احرار کا کوئی اپنا، کیا ہوا جو نہیں احرار کا کوئی اپنا، آپ ہیں مونس و غمخوار مدینے والے، آپ ہیں مونس و غمخوار مدینے والے، آپ ہیں مونس و غمخوار مدینے والے۔ مدتوں سے ہوں میں بیمار مدینے والے، ایک نظر کیجئے سرکار مدینے والے۔ اور جی چاہتا ہے یہیں پر اپنے والد بزرگوار کا یہ 4 مصرع بھی پڑھ دوں۔ شہباز خطابت نے فرمایا، قابل فخر ہے شمشاد کا بالا ہونا، قابل فخر ہے شمشاد کا بالا ہونا، پھر بھی ممکن نہیں نالین سے اعلیٰ ہونا، پھر بھی ممکن نہیں نالین سے اعلیٰ ہونا۔ اور اونچی اونچی تو عمارات بہت ساری ہیں، سب کے قسمت میں کہاں گنبد خضرا ہونا، اونچی اونچی تو عمارات بہت ساری ہیں، سب کے قسمت میں کہاں گنبد خضرا ہونا، سب کی قسمت میں کہاں گنبد خضرا ہونا۔ گرامی حضرات، بس 2 شعر اور مولا کائنات کی بارگاہ میں، کیونکہ ہم خانقاہ والے ہیں نا، جب تک ہم علی کی بات ہی نہیں کرتے پیٹ بھی نہیں بھرتا، جب تک ہم علی کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، جب تک ہم علی کا تذکرہ نہیں کر لیتے تو جی ہی نہیں بھرتا ہے۔ میں نے یہ کلام ٹھیک مولا کائنات میں کی بارگاہ میں حاضری دینے سے قبل تحریر فرمایا تھا کہ اے شاہ نجف میں تیرے دربار کے صدقے، ماشاءاللہ، اے شاہ نجف میں تیرے دربار کے صدقے، اے شاہ نجف میں تیرے دربار کے صدقے، گل تو ہے بڑی چیز تیرے خار کے صدقے، گل تو ہے بڑی چیز تیرے خار کے صدقے، تیرے خار کے صدقے۔ اور ایک پیغام آج عرس کی اس تقریب سے دینا چاہتا ہوں کہ پیدائشی مولائی ہوں اے واعظ نادان، زندہ باد، پیدائشی مولائی ہوں اے واعظ نادان، مولا علی کی آل کے دربار کے صدقے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مولا علی کی آل کے دربار کے صدقے۔ میں نے 2 شعر کا وعدہ کیا تھا، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو 2-3 شعر اور آپ کرم نوازش عطا۔ بہت تیزی کے ساتھ سنیے۔ اگر آپ تاریخ سے محبت کرتے ہوں گے، حافظ تاریخ مت سمجھیے، تاریخ اگر آپ اتہاس کا جائزہ لیتے ہوں گے، اگر آپ ہسٹری کو پڑھتے ہوں گے تو ان 2 مصروں کو آپ بخوبی سمجھ جائیں گے۔ میں نے کہنے کی کوشش کی ہے کہ رن میں جو عدو نے تجھے آتے ہوئے دیکھا،
عدو کہتے ہیں دشمن کو. رن میں جو عدو نے تجھے آتے ہوئے دیکھا، ہیبت سے کہا میں تیری تلوار کے صدقے، ہیبت سے کہا میں تیری تلوار کے، ہیبت سے کہا میں تیری تلوار کے صدقے. اس لیے یارو جب ہم جنگ احد دیکھتے ہیں، جنگ بدر دیکھتے ہیں، جنگ خندق دیکھتے ہیں، تو ہر جنگ میں مولا کائنات نمایاں نظر آتے ہیں، بے مثال نظر آتے ہیں. تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ خندق کے سامنے، کبھی خیبر کے سامنے کتنے غرور ٹوٹے ہیں، حیدر کے سامنے زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے کتنے غرور ٹوٹے ہیں. حیدر کے سامنے رن میں جو عدو نے تجھے آتے ہوئے دیکھا، ہیبت سے کہا، خوف سے ہیبت سے کہا میں تیری، بولیے تلوار کے صدقے. اور حدیث مصطفیٰ کو اپنے ذہن میں رکھیے اور یہ دو مصرے بھی ملاحظہ فرمائیے کہ چہرے کو تیرے تکنا عبادت میں ہے شامل. حضور کی حدیث ہے، اے علی تیرے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے. جس طرح سے تیرا ذکر کرنا عبادت ہے، تجھے دیکھنا بھی عبادت ہے. اب شعر ملاحظہ فرمائیے کہ چہرے کو تیرے تکنا عبادت میں ہے شامل. قربان ہوں مزگاہ پہ تو رخسار کے صدقے، قربان ہوں مزگاہ پہ تو رخسار کے صدقے. اور ایک التجا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے، اس لیے کہ یہ وہ نام ہے جو آج کل بہت کم لیے جاتے ہیں. تلخ باتیں ہیں لیکن حقیقت ہے پیارے. ایک التجا کرتا ہوں، بس آپ لوگ آمین کہیے گا. یہ التجا ہے، عرض ہے اور التماس ہے. یہ التجا ہے، عرض ہے، یہ التجا ہے، عرض ہے اور التماس ہے. چہرہ دکھا دو میسم تمار کے صدقے، چہرہ دکھا دو میسم تمار کے صدقے. اے شاہ نجف میں تیرے دربار کے صدقے. اور احرار کو شعر بہت ہے، مختصر سن لیجئے. احرار کو اے شاہ نجف فاتح خیبر، احرار کو اے شاہ نجف فاتح خیبر، چوکھٹ پہ بلا عابد بیمار کے صدقے، چوکھٹ پہ بلا عابد بیمار کے صدقے. اے شاہ نجف میں تیرے دربار کے صدقے. گل تو ہے بڑی چیز تیرے خار کے صدقے. گرامی قدر حضرات، آج اللہ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت محفل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم اور آپ یہاں حاضر ہو کر فیضان اولیاء، فیضان اہل بیت، فیضان رسول سے مالا مال ہو رہے ہیں. اب بہت تیزی کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھیے گا. میں کمیٹی والوں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جو بھی بات کرنا ہے آپ میری تقریر کے بعد، یا اس سے بہتر ہوگا کہ آپ اس محفل کے بعد کر لیجئے گا، اس لیے کہ جو بھی مائک پر آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اچھی طرح سے لوگوں تک ہماری بات پہنچے. بڑی محنت سے میں آپ تک بات پہنچا رہا ہوں، اس لیے کہ مسلسل سفر کے باوجود بھی آپ کی اس محفل میں حاضر آیا ہوں. کاش ہمیں اور آپ کو محمد عربی کا صدقہ مل جائے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتارا مل جائے. گرامی قدر حضرات، ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہم حضور کے چاہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم بدکاروں پر، ہم سیاہکاروں پر، ہم اس اشیاروں پر کتنا بڑا احسان کیا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے حبیب کا امتی بنا کر بھیجا، مدینے والے کا امتی بنا کر بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گنہگاروں پر یہ بہت بڑا کرم کر دیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے حبیب کا امتی بنا کر بھیجا، جو ہر اعتبار سے، ہر جہت سے بے مثال ہے، بے مثیل ہے، لاجواب ہے، با کمال ہے. جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء کرام کو بھی بھیجا ہے لیکن کسی کو بھی محمد عربی کے جیسا بنا کر نہیں بھیجا ہے. اللہ نے اوروں کو بھی
بھیجا ہے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک بھیجا ہے. میں بات کو بہت مختصر کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. آپ کے ذوق کے مطابق اگر کہا جائے یہ بات ہو سکتا ہے میں نے کئی مرتبہ کہا ہو, لیکن آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں پر بڑا کرم کیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے حبیب کا امتی بنا کر بھیجا ہے. آپ ذرا اپنے نبی کی شان تو دیکھیے, ان کا مقام و مرتبہ تو دیکھیے. اللہ نے اور انبیاء کرام سے اور رسولوں سے خطاب کیا تو نام لے لے کر یا آدم یا عیسیٰ یا موسیٰ کہہ کر کہا. لیکن قربان جائیے جب بھی اپنے حبیب سے رب تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا تو ہر بار ایک انوکھے انداز سے کیا, ہر بار ایک اچھوتے انداز سے کیا, ہر بار ایک نرالے انداز سے کیا. دیکھیے کس طرح سے رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے کلام کر رہا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی کہہ کر پکارا, کبھی یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا, کبھی یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا, کبھی یا ایھا المدثر کہہ کر پکار رہا ہے, کبھی برہان کہہ کر پکار رہا ہے, کبھی یاسین کہہ کر پکار رہا ہے, کبھی طٰہٰ کہہ کر پکار رہا ہے, کبھی نور کہہ کر پکار رہا ہے. تو اس پکارنے سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ آدم کا مقام اور ہے, محمد کا مقام اور, ذوالکفل کا مقام اور ہے, محمد کا مقام اور, عزیر کا مقام اور ہے, محمد کا مقام اور, دانیال کا مقام اور ہے, محمد کا مقام اور. دوستوں اور بزرگوں یہ وہ اور ہے جو قابل غور ہے, یہ وہ اور ہے کہ میدان حشر میں بھی اسی اور کا دور ہوگا. کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری, میرے حضور کے لب پر انا لا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. کل میدان حشر میں اور انبیاء کرام کہیں گے گنہگاروں کہیں اور جاؤ, عیسیٰ شیاروں کہیں اور جاؤ, فقط آمنہ کا لال ہوگا, فقط عبداللہ کا پیارا ہوگا, فقط ہمارا اور تمہارا آقا و مولا ہوگا جو یہ فرمائے گا گنہگاروں میرے پاس آؤ, عیسیٰ شیاروں میرے پاس آؤ, خطاکاروں میرے پاس آؤ, وفاداروں میرے پاس آؤ. تبھی تو شہباز خطابت فرماتے ہیں ہم عاصیوں کی جانب سے کہ جب اٹھے گی نظر میرے سرکار کی, بات بن جائے گی ہم گنہگار کی, اور امتی امتی کہہ کے سرکار نے لاج رکھ لی ہے لاکھوں کو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لاج رکھ لی ہے لاکھوں گنہگار کی, اور ان کی نالین سر پہ اٹھا لے زیا. کیا ضرورت ہے تاج اور دستار کی, کیا ضرورت ہے تاج اور دستار کی. اب میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, یہاں جتنے بیٹھے ہیں عاشق رسول بیٹھے بولیے. اب میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ محفلوں میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, لیکن 90% تو ہیں, 90% تو ہیں. اب کیسے معلوم؟ اس لیے کہ جب عشق ہوگا تو پھر اس کا اظہار بھی ہوگا. عشق ہے تو پھر عشق کا اظہار ہونا چاہیے. اور میں کہنا یہ بھی